نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ و ثنا کے بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل علا ناچیز کے دل دماغ زبان نگاہ کو ہر غلطی و خطا سے اپنی دائمی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کا موضوع خطبہ جماعت المبارک انتہائی اہم تھا، جس کا میں نے پہلے سے ارادہ بنا رکھا تھا اور مطالعہ بھی کرتا رہا، لیکن 2 دن کی تھکن کی وجہ سے وہ موضوع نہیں پیش کر رہا. آج بھی مختصر سی گفتگو عقیدے کے ایک اہم مسئلے پر جس سے آگاہی ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ امید. احادیث مبارکہ کے اندر امید کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے مجموعے کا نام ہے. جس مسلمان کے دل کے اندر یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، خوف خدا بھی ہو اور اللہ تعالی کی رحمت سے امید بھی ہو، یہ 2 باتیں جب جمع ہو جائیں اس وقت وہ بندہ مومن قرار پاتا ہے. فقط امید سے بھی ایمان کامل نہیں ہوتا اور فقط خوف خداوندی سے بھی ایمان پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالی کے عذاب کا خوف بھی دل کے اندر ہونا چاہیے اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. جب یہ دونوں باتیں پوری ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، تو وہ بندہ اللہ تعالی کے ہاں مومن قرار پاتا. لیکن امید کا معنی عام طور پر جو باور کرایا جاتا ہے، نہ فقط عوام بلکہ خواص بھی، جو اپنے آپ کو خواص وغیرہ جو حقیقی معنی خواص ہے وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو نام نہاد اپنے آپ کو خواص کہتے ہیں اور ان کو لوگ خواص جانتے ہیں، ائمہ و خطبا ہوں، چاہے گدیوں پہ بیٹھے نام نہاد پیران ہوں، وہ امید کا جو معنی اور خصوصاً جو آج کل کے جاہل شعراء ہیں وہ جو امید کا معنی
لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر جس معنی کو پکا کر رہے ہیں یہ امید نہیں ہے۔ امید، آرزو اور غرور و حماقت، یہ تین لفظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے عام طور سے ان کو ایک سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کے اندر فرق ہے۔ آرزو اور چیز ہے، امید اور چیز ہے، غرور و حماقت اور چیز ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر ان تینوں لفظوں کے معنی کو جدا جدا کرنے کے لیے آپ نے ایک مثال ارشاد فرمائی اور تینوں کو جدا جدا کر کے سمجھایا۔ فرمایا یہ تینوں ایک چیز نہیں ہے، آرزو اور چیز ہے، غرور و حماقت اور چیز ہے، امید اور چیز ہے، ان تینوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک مثال دیتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی اس پیاری مقدس کتاب کیمیاء سعادت کے اندر فرمایا ایک بندہ نرم زمین کو، جو فصل اگانے والی زمین ہے، اس نرم زمین کو کوڑا کرکٹ سے صاف کرتا ہے، پتھر چٹانوں کو اس زمین سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، اور پھر اس زمین کو ہل جوت کر مزید نرم و ملائم کرتا ہے، اور جب وہ زمین کوڑا کرکٹ سے صاف ہو چکی اور ہل کے ذریعے نرم و ملائم ہو چکی، اب اس زمین کے اندر خالص اور صاف ستھرا جو بالکل کیڑے وغیرہ سے محفوظ تھا، ایسا بیج اس زمین کے اندر بوتا ہے، اور پھر جب زمین کے اندر وہ بیج بو چکا تو اب اس کو وقتاً فوقتاً پانی دیتا ہے، یا وہ زمین ایسے مقام پر واقع ہے کہ جہاں پر بارش وغیرہ کا پانی لگتا رہتا ہے، باہر تک اس کو پانی پہنچتا ہے، یا خود دیتا ہے یا بارش کا پانی پہنچتا ہے، پھر اب وہ فصل پیدا ہوئی تو اب یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالی نے اس میری فصل کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھا تو انشاءاللہ العزیز میں اس زمین سے بہت بڑا غلہ اٹھاؤں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا نام امید ہے۔ سمجھو، آپ فرماتے ہیں زمین بھی ایسی تھی جو فصل پیدا کرنے والی تھی، پتھریلی زمین نہیں تھی، زمین بھی فصل پیدا کرنے والی تھی، اور اس زمین سے جو فصل کو بڑھنے سے روکتی ہے یا کوڑا کرکٹ وغیرہ، اس زمین کو اس سے محفوظ کیا گیا، صاف کیا گیا۔ صاف کرنے کے بعد اب خالص بیج اس زمین کے اندر بویا، پھر پانی دیا، وقتاً فوقتاً پانی دیتا رہا، اب فصل پیدا ہو چکی۔ پھر بھی وہ یہ دل کے اندر ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے میری اس زمین کو، میری اس فصل کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھا، آفات سے سماویہ سے میری یہ زمین، میری یہ فصل محفوظ رہی، تو اب میں بہت بڑا غلہ اٹھاؤں گا۔ اس کا نام امید ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر زمین تو فصل اگانے والی ہے، زمین فصل اگانے والی ہے، اس زمین کو کوڑا کرکٹ سے صاف بھی کیا گیا،
ہل بھی جوتا گیا، زمین کو نرم و ملائم بھی کیا گیا اور بیج بھی خالص بویا گیا، لیکن فقط زمین کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ اور زمین ایسے مقام پر واقع ہے جہاں سے اوپر چھت وغیرہ ہے کہ بارش کا پانی لگتا نہیں ہے، اور وہ پانی دیتا نہیں ہے، بارش کا لگتا نہیں ہے، اور وہ پانی لگاتا نہیں ہے۔ اب بارش کا پانی ویسے نہیں لگ رہا اور اس نے بھی پانی نہیں لگایا۔ اب یہ تسلی کر کے بیٹھ جانا، کہنا کہ اس زمین سے ٹرکوں کے حساب سے میں غلہ اٹھاؤں گا، تو امام غزالی فرماتے ہیں اس کو امید نہیں کہتے، اس کا نام امید نہیں ہے، اس کا نام آرزو ہو سکتا ہے، امید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بغیر نمی کے، بغیر نمی کے، بغیر تری کے فصل اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور تیسری چیز غرور و حماقت، وہ کیا ہے؟ زمین یار تو صنف لگا پہ نہیں کر رہے۔ اگر زمین پتھریلی ہے جو فصل اگانے کے قابل ہی نہیں ہے، پتھریلی زمین، تم جانتے ہو کہ پتھریلی زمین کے اندر بیج بونے سے بیج جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر بیج کو اس پتھر کے اندر ویسے چھپا بھی دیا جائے تو ایسی پتھریلی زمین میں فصل نہیں اگتی۔ ایسی پتھریلی زمین پر اور اس پتھریلی زمین پر مزید کوڑا کرکٹ بھی تھا، ہل وغیرہ تو وہاں جوتے ہی نہیں جا سکتے، ہل وغیرہ کے ذریعے اس زمین کو ملائم بھی نہیں کیا گیا، اور بیج بونے کی جب باری آئی تو بیج کرم خوردہ تھا، کیڑوں کا کھایا ہوا بیج تھا۔ ایسا بیج ان پتھروں کے اوپر رکھ کے پھر پانی لگاتا ہی نہیں ہے، لگائے تو پتھروں پہ پانی ٹھہرتا کب ہے؟ اب ایسے پتھریلی زمین پر بیج رکھ کر یہ گمان کرنے لگنا کہ اب کے بار میں بہت بڑا غلہ اٹھاؤں گا اور پوری منڈی پر جتنی فصل میری ہوگی اتنی کسی کی نہیں ہوگی، بہت بڑا میں نے غلہ اٹھانا ہے اس زمین سے۔ اب اس طرح کی زمین پر بیج رکھ کے گمان کرنا کہ میں بہت بڑا غلہ اٹھاؤں گا، اس کا نام امید نہیں ہے، اس کا نام غرور و حماقت ہے۔ یہ مثال دی امام غزالی رحمہ اللہ نے مسئلہ امید کو سمجھاتے ہوئے، فرماتے ہیں امید کیا ہے؟ نرم و ملائم زمین ہو اور پھر اس کو ہل کے ذریعے مزید نرم کیا جائے، قابل کاشت بنایا جائے، اور پھر قابل کاشت بنانے کے بعد اس کے اندر صحیح و سالم تندرست بیج کو بویا جائے، پیدا ہونے والے بیج کو بویا جائے، پھر وقتاً فوقتاً اس بیج کو پانی بھی دیا جائے، پھر یہ گمان کیا جائے کہ اب میں فصل اٹھاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے میری فصل کو محفوظ و سلامت رکھا تو بہت بڑا میں نے غلہ اٹھانا ہے، اس کا نام امید ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو زمین کی طرح پیدا فرمایا ہے۔ اس کی مثال زمین کی سی ہے، اگر یہ دل نرم زمین کی طرح ہے، فصل اگانے والی زمین کی طرح ہے، اور وہ زمین مومن کا دل ہوتا ہے۔ اگر دل مومن کا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جس کے اندر کوئی عقیدے ایمان کا بیج بویا جائے تو وہ پیدا ہوتا ہے، مزید ہریالی کو پہنچتا ہے۔ تو فرمایا اگر دل والی زمین ایسی ہے جو فصل اگانے والی اور فصل کو اپنے مقام اور مرتبے تک پہنچانے والی ہے، اور پھر عبادات و ریاضات کے ذریعے دل والی زمین پر
ہل چلا کر دل والی زمین کو مزید نرم و ملائم کر لیا گیا۔ پہلے ایمان والی زمین تھی، دل ایمان رکھتا تھا، قابل کاشت زمین تھی، اور پھر عبادت اور ریاضت کے ذریعے دل کو مزید، اس دل والی زمین کو مزید نرم و ملائم کر لیا گیا، اور پھر اس دل والی زمین کو اخلاق رذیلہ، حسد و تکبر اور اس طرح کے جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں، اس طرح کا کوڑا کرکٹ سارا کا سارا اٹھا کر اس زمین سے باہر پھینکا گیا۔ دل کو ان چیزوں سے محفوظ کیا گیا، صاف کیا گیا، اور صاف کرنے کے بعد یقین محکم اور ایمان کامل کا بیج بویا گیا۔ یقین محکم اور ایمان کامل کا بیج بویا گیا۔ یقین محکم کیا ہے؟ بھائی عزیز بستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقین محکم اور ایمان کامل یہ ہے کہ بندہ اپنے عقیدے پر اس طرح پکا ہو کہ زمین کے ریت کے ذرے اسے کہے تو جھوٹا ہے، اور درخت کا ہر پتا کہے جس عقیدے پہ تو کھڑا ہے یہ عقیدہ جھوٹا ہے۔ وہ پتھروں اس زمین کے ذروں کی نہ مانے اور درخت کے پتوں کی نہ مانے، بلکہ وہ اپنی اس بات پر پکا رہے کہ جس بات پہ میں کھڑا ہوں یہ درختوں کے پتے جھوٹے ہو سکتے ہیں اور زمین کی ریت کا ہر ذرہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا عقیدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین کامل ہے۔ اس طرح یقین کامل کا بیج بوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ گمان کرتا ہو کہ جس عقیدے پہ میں کھڑا ہوں ڈما ڈول نہیں ہے کہ پتہ نہیں جی کون سچا ہے۔ حضور نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، 73 تو بننے ہی بننے ہیں، ہمیں کیا پتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، مولوی صاحب کے درس لگا ہی رہے۔ اس طرح کا ڈما ڈول ایمان رکھنے والا یہ نہیں، بلکہ اس کا عقیدہ ایمان پکا ہے کہ جس عقیدے ایمان پہ میں کھڑا ہوں، داتا گنج بخش علی حجویری کی طرح اور معین الدین چشتی اجمیری کی طرح، اس طرح کے کامل فقیر اسی عقیدے پر رہ کر ہی گزر گئے ہیں، تو لہذا یہ عقیدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے پختہ عقیدے کا بیج بوتا ہے، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس ایمان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھا، فتنے اور فساد کے طوفانوں سے میرا ایمان محفوظ رہا، میں ایمان پر مرا، کلمے پر مجھے موت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو خیر جنت عطا فرمائے گا۔ اس کا نام امید ہے، اس کا نام امید ہے۔ دل والی زمین بھی نرم، اور پھر عبادات اور ریاضات کے ذریعے اس کو مزید قابل کاشت بنایا گیا، اور پھر جتنا بھی کوڑا کرکٹ اخلاق رذیلہ تھے اس کو دل والی زمین سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا، اور پھر ایمان کامل یقین محکم کا بیج بویا گیا، اور پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنے فساد سے میرے ایمان کو محفوظ رکھا، ایمان پر مجھے موت آئی تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے طفیل جنت عطا کرے گا اور میری بخشش و مغفرت ہوگی۔ اس کا نام امید ہے، اس کا نام امید ہے۔ اور اگر دل والی زمین تو نرم ہی ہے، ایماندار بندہ ہے، ایمان رکھتا ہے، اور ایمان کا بیج بویا زمین کے اندر، زمین اس سے کوڑا کرکٹ اخلاق رذیلہ وغیرہ کو بھی باہر پھینکا گیا، یقین محکم ایمان کامل کا بیج بویا، لیکن طاعت الہی، طاعت خداوندی کا اس کو پانی نہیں دے رہا۔ اب یہ گمان کرتا ہے کہ میں فصل اٹھاؤں گا، یعنی کیا مطلب؟ میں مرتے ہی جنت جاؤں گا۔ یہ آرزویں ہو سکتی ہیں، امید نہیں ہے۔
یہ آرزویں ہو سکتے ہیں، امید نہیں ہے۔ اور اگر دل والی زمین ہی پتھریلی ہے، پورا کرکٹ اخلاق رذیلہ وہ دل والی زمین پہ ویسے کے ویسے پڑے ہیں، عبادات اور ریاضات کا حل چلا کر اس دل والی زمین کو نرم نہیں کیا گیا، اور جب بیج بونے کی باری آئی تو یقین ایمان ایسا ہے، پتہ نہیں مولوی صاحب کون سچا ہے، 73 فرقے بننے مولوی صاحب بس کون سچا ہے پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کون سچا ہے، بس کدھر تو لگا ہی رہنے دو۔ اس طرح کا گرم خوردہ ایمان، اس طرح کا کٹا دم کٹا ایمان، اس طرح کا ایمان عقیدہ رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں مرتے ہی سیدھا جنت میں جاؤں گا، اس کو غرور و حماقت کہہ سکتے ہیں، امید نہیں ہے۔ یہ کس نے سمجھایا؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت کے اندر مسئلہ امید کو سمجھایا۔ اب مسئلہ امید آپ سمجھ گئے، مسئلہ امید کیا ہے؟ امید بندے مومن کے دل کے اندر امید کا ہونا ضروری ہے، خوف اور امید دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، لیکن امید اس کا نام نہیں ہے کہ گناہوں کے اندر ہر وقت بندہ ملوث رہے، کوئی گناہ چھوٹنے نہ پائے، دن رات گانے باجے سنے، بچوں کی شادیاں ہو تو کنجریوں کی ناچ ہو، ہر طرح کا حرام کام اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے جی بس جی ہمارے پیر ہیں ان کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب ہوگی، ہم مرتے ہی سیدھا جنت جائیں گے۔ یہ غرور و حماقت ہو سکتا ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ امید نہیں ہے۔ آج کل یہ بہت بڑا رواج چل پڑا ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ چل پڑا ہے کہ لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے، نماز پنجانا جو فرضوں میں سے عظیم ترین فرض ہے اس سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے، پچھلے جو فرائض ہیں پتہ نہیں ان کو تو کس طرح بجا لاتے ہوں گے، فرائض سے غافل، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے باغی۔ کون سی برائی ہے جو اس قوم کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن ان کو مزید اوپر سے تسلیاں دینا اور کہنا فکر نہیں یارو سانو ما ساوی اگے رہدا، انہوں ستے ہی ٹھہرانے جدا سائی مگر ہوئے، سانو کوئی ہمیں کوئی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے، آخرت کا خوف ہمیں ہے ہی نہیں، جو ہمارے سائیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے اور وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ یہ محض غرور و حماقت ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امید رکھنی ہے، اس طرح امید رکھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی مکمل پاسداری کی جائے اور پھر یہ گمان کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہماری ذمہ داری لگائی تھی ہم نے اس کو نبھایا ہے، ہم نے اس کو پورا کیا ہے، اور ہم اب امید کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر کرم فرماتے ہوئے ہمیں پہچانیں گے اور ہماری شفاعت فرما کر ہماری بخشش فرمائیں گے۔ یہ امید ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج کل بہت بڑا یہ فتنہ غافلین کو شفاعت اور اس طرح کی آیات احادیث مبارکہ سنا کر مزید ان کو گناہوں پر جری کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں اور جی دوزخ، یہ دوزخ بھلا سنیوں کے لیے بنی ہے، دوزخ میں جائیں گے تو وہ دوسرے جائیں گے، تو فلاں جائے گا فلاں جائے گا، دوزخ ہمارے لیے بنی ہے۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بس ہم رسول اللہ کے، اگر رسول اللہ کا کوئی بن جائے تو پھر تو واقعتاً جنت اسی کی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بن جائے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی طرح جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ ہم سب انکار کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بن گیا جنت اس کی جاگیر ہے، خود تو کیا دوسروں پر جنت تقسیم کرتا ہے، لیکن بن تو جائے۔ ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت، چہرہ دیکھو تو حضور کی مخالفت، لباس دیکھو تو حضور کی مخالفت، وضع قطع دیکھو تو حضور کی مخالفت،
5 दिन में 5 दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से, क्योंकि मस्जिद में ये जो अजान का बुलावा होता है ये किधर से आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से आया। तो यूं समझिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से सदाए इताअत बुलंद हो, इताअत के लिए बुलाया जाए, इबादत के लिए बुलाया जाए, लेकिन वो इसी तरह जनाबे वाला फिल्म ड्रामों के अंदर मसरूफ रहे और कहे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे नहीं होते जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। उनके तो फिर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक जुमे पर मुस्तकिल तौर पर एक हदीसें सुनाऊंगा कि सहाबा किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे करते थे। तो ऐसे काफिरीन लोग जो है, जो शरीयत के बागी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, रोजों से गाफिल, हर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दुश्मनियों के अंदर मौजूद है, ऐसे लोगों को शफाअत की और रहमत व बख्शिश की अहादीसों आयात बय्यिनात सुनाना, इसका शरई हुक्म क्या है? एक फतवा सुना देता हूँ ताकि ऐसे लोग इस तरह के जुर्म से बाज आ जाए। ये सुनिए जी, मेरे पास फतावा फैज़ रसूल है और इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफा नंबर 482 से पेश कर रहा हूँ। इस तरह की जब मैं बातें करता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कह चुके हैं, कहते हैं मौलवी साहब का पता नहीं मजहब क्या है, ये तो हर मोड़ पर हर मौके पर शरीयत को बयान करता है। मिलाद हो तो फिर भी शरीयत बयान करता है। मैंने कहा हमारी मिलाद शरीयत के बगैर होती ही नहीं है, हमारी 11वीं शरीयत के बगैर होती ही नहीं है। वो और होंगे, वो तो दुश्मन है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। करें हुजूर का मिलाद और हुजूर की मुखालफत हो उसके अंदर। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, हम सुन्नी है, हम कहते हैं मिलाद भी हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी वाला हो। इन चीजों से हम बात नहीं रह सकते। और तुम्हारे जो बड़े थे ना, हमें तुम कह सकते हो जी वो अभी है जी। मैंने कहा तुम्हारे जो बड़े थे ना, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। तुम्हारे जो बड़े थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। तुम हमें वाबी नहीं कह सकते, कहोगे, क्योंकि तुमने अपने बाप दादा की सुन्नत अदा करनी है। क्यों कहते थे तुम्हारे बाप दादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर क्यों कहते थे? इस वजह से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी का अंदाज तरीका बदलते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिंदगी गुजारने का तरीका ये नहीं है कि जिस तरह तुम गुजार रहे हो, जिंदगी गुजारने का तरीका ये है। तो वो दुश्मन बन जाते थे कि जिंदगी हम अपना जो तरीका बाप दादा का वो छोड़े और इनकी माने। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होते थे और उलमा के और मशाइख के जो दुश्मन बने हैं, इसी वजह से दुश्मन बने हैं क्योंकि जो उलमाए हक्का होते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए ये नहीं फकत फजाइल सुनाते गए। हम वो नहीं है शब बारात का हलवा, किसी ने किताब लिख दी शब बारात का हलवा, शब बारात का हलवा तो फला चीज की पुड़ियां। हम वो फजाइल सुनाने वाले नहीं हैं, हम हुजूर की शरीयत सुनाने वाले हैं और इससे हम कतन बाज नहीं रह सकते। हमें वादी कहो, कहते रहो, तुम जो कहते रहो, जो शरीयत हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से पाई है वो हमने बयान करनी ही करनी है। और तुम्हारे बाप दादा उस वक्त चलते थे, अगर हमें तुम जादूगर या उस तरह का वाबी वगैरह कहोगे तो हम कहेंगे तुम वही हो, तुम उन्हीं की नस्ल हो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। और ये तुमने कहना है शरीयत से जान छुड़ाने के लिए कहते रहते हैं, तुम्हारे बड़ों की सुन्नत है, लेकिन हम भी अपने बड़ों के तरीकों पर चलते हुए कतन इस चीज से बाज नहीं रहेंगे, शरीयत को हर मोड़ पर बयान करते ही रहेंगे। तो सुनिए, यह है फतावा फैज़ रसूल, जिल्द नंबर 3 और सफा नंबर 482। हम तो वादी सही ना, अब सुनिए तुम क्या हो। हमें वादी कह दिया, अब सुनना तुम क्या हो। इनसे सवाल हुआ, सवाल पूरा इबारत में पढ़ देता हूं।
سوال کی عبارت یہ ہے، جو لوگ غافل ہیں، اللہ رسول سے نہیں ڈرتے، ان کے حکم پر عمل نہیں کرتے، حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے سامنے آج کل اکثر علماء اہل سنت قرآن مجید کی ان آیتوں پر تقریریں کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے متعلق ہیں، اور ان کو شفاعت کی حدیثیں بھی سناتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ سوال کیا ہوا؟ لوگ غافل ہیں، جو لوگ غافل ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے، سود آئے تو وہ بھی کھا جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا مبارک لنگر آئے تو وہ بھی تناول کر لیتے ہیں، نمازوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، روزوں کو چھوڑ جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک اس کو جناب والا ناریوں کے سپورٹ کرتے ہیں، شریعت کے باغی لوگ ہیں، ایسے باغیوں کے سامنے شفاعت والی حدیثیں اور آیات بینات پڑھنا، اس کے اندر حرج تو کوئی نہیں۔ یہ سوال کیا اگلے نے تو انہوں نے جواب کیا ارشاد فرمایا، سنیے، الجواب بے شک حرج ہے، بے شک حرج ہے۔ حرج کیسی ہے؟ فرماتے ہیں بے شک حرج ہے، اس لیے کہ جب عام طور پر لوگ اللہ رسول جل مجدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دینا تو کدھر رہا، زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہے، ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے بلکہ اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو جب ان کے سامنے رحمت کی آیتیں اور شفاعت کی حدیثیں بیان کی جائیں گی تو اللہ اور رسول کا خوف ان کے دلوں سے بالکل جاتا رہے گا، ان کے بے عملی بڑھ جائے گی اور گناہوں پر وہ لوگ اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔ وہ پہلے ہی گناہ کر رہے ہیں، ان کو کہو گے تم ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری قبر میں آئیں گے، میں سنیا اتھے ہونے آنا، بس کیا پرواہ ہمیں، ہماری قبر میں وہ تشریف لے آئیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی، وہ شفاعت فرمائیں گے، ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ تو مزید جری ہو جائیں گے۔ تو ان کو رحمت و شفاعت کی حدیثیں مزید سنانا، ان کو گناہوں پر مزید جری کرنا ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ یہاں پر نقل فرمایا، فرماتے ہیں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی رحمت پر مبنی آیات اور مغفرت سے متعلق احادیث کریمہ صرف دو قسم کے بیماروں کے واسطے شفا کا حکم رکھتی ہیں۔ رحمت کی جو آیتیں ہیں، شفاعت کی جو آیات و احادیث مبارکہ ہیں، وہ فقط دو قسم کے مریضوں کا علاج ہے۔ کتنے؟ فقط دو قسم کے مریضوں کا علاج ہے، شفاعت کی حدیثیں، رحمت کی حدیثیں اور آیتیں دو قسم کے مریضوں کے لیے ہیں۔ ایک بیمار وہ شخص، پہلا بیمار کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ایک بیمار وہ شخص جو کثرت معصیت کے باعث نا امید ہو کر توبہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھ بندہ رسیا کے توبہ برگاہ الہی میں ہرگز قبول نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کے حق میں آیات رحمت اور احادیث مغفرت شفا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے ہماری اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان لوگوں کے سامنے جب یہ آیات پڑھے تو اس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے گردن جھکاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو سکے۔ تو فرماتے ہیں اس طرح رحمت پر مبنی آیات بھی سنائی جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو خوف خدا بندی کی آیات بھی سنائی جائیں اور اس کو اس بات کی طرف موڑا جائے، جو بندہ گناہ کر کر کے اس موڑ تک پہنچ چکا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اب میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی،
یار میں نے پہلی دفعہ توبہ کی، دوسری مرتبہ توبہ کی، تیسری مرتبہ توبہ کی، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میری معافی ہو ہی نہیں سکتی اس دربار سے، تو اس کو رحمت کی ایسے سناؤ، ٹھیک ہے تم نے بہت بڑے بڑے جرم کیے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایسے مریضوں کو شفاعت کی، رحمت کی آیات سنانی ہے تاکہ وہ مزید اس بات پر پکا رہ کر کہیں کافر نہ ہو جائے، ایمان سے ہی معروم نہ ہو جائے۔ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے تو نے جرم بہت بڑے بڑے کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک یہ مریض ہے جس کے لیے یہ آیات رحمت اور آیات شفاعت جو ہے شفا کا حکم رکھتی ہیں۔ اور دوسرا بیمار کون سا ہے؟ اور دوسرا بیمار وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کے خوف سے رات دن عبادت میں مشغول رہتا ہے، جس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ زبردست اور شاخہ ریاضت اس کو ہلاک کر ڈالے گی، نہ راتوں کو سوتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے رحمت کی آیتیں اس کے زخموں کا مرہم ہے۔ ایک بندہ ہر وقت عبادت اور ریاضت کرتا رہتا ہے، کہتا ہے جی بس میں کھانا نہیں کھاتا، کھانا پینا اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، جی بس مجھے ڈر لگ رہا ہے میری بخشش نہیں ہوگی، ہر وقت اس کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، تو یہ ایسا بندہ اس کو رحمت کی حدیثیں سناؤ، شفاعت کی حدیثیں سناؤ، کہیں یہ اسی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایک جو اللہ تعالیٰ کے دربار اقدس سے رخ موڑ چکا ہے اور کہتا ہے کہ میری اب بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اس کو شفاعت کی حدیثیں سناؤ۔ ایک وہ جو خوف خدا کے اندر اس طرح رہ کے ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس کو بھی شفاعت کی حدیثیں سناؤ۔ یہ حکم سنانے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں لیکن جب ان آیات و احادیث کو تو غافلوں سے بیان کرے گا تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی، اس طبیب کی طرح کہ جس نے حرارت کا علاج شہد سے کر کے بیمار کا خون اپنی گردن پر لیا، پہلے ہی وہ مریض تھا، حرارت کا شکار تھا، مزید جناب والا تم نے جلتی پر تیل ڈالا اور اس کو مار کے رکھ دیا، تو فرماتے ہیں جو بندے پہلے ہی غافل ہیں تو فرماتے ہیں پھر حرارت کا علاج شہد سے کرنے کے مترادف ہے۔ تو فرماتے ہیں جو اس طرح غافلوں کے سامنے بخشش شفاعت کی حدیثیں بیان کرے گا اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس طرح یہ عالم بھی جو لوگوں کو بگاڑتا ہے حقیقت میں دجال کا رفیق اور ابلیس کا دوست ہے۔ دجال کا رفیق اور ابلیس کا دوست ہے۔ لوگ غافل ہیں، شریعت سے منہ موڑ چکے ہیں اور پھر بھی ان کو کہتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہارے لیے پیدا کی ہے، بس ٹھیک ہے جی تم نے مرنا ہے سیدھا جنت میں جانا ہے، فکر ہی مت کرو بس جنت تمہاری ہے۔ اس طرح کی باتیں سنانے والا یہ دجال کا رفیق اور ابلیس کا دوست ہے۔ فرماتے ہیں جس شہر میں ایسا عالم سو موجود ہے تو ابلیس کو وہاں جانے کی حاجت ہی نہیں، کیونکہ وہ عالم خود بطور اس کے نائب کے وہاں موجود ہے۔ ہاں شیطان نو تھے آندھی لوڑی کوئی نہیں، اے ملائی کافی ہے، یہ مولوی ہی کافی ہے، شیطان کو اس محلے کے اندر آنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو وادی کہا تھا نا، ہمیں تو وادی کہتے ہو نا، اب اپنا بھی شیشہ لگا کے چہرہ دیکھ لینا تم کیا ہو۔ اسی بنا پر ہمیں وادی کہا گیا نا۔ اس شعر پر میں نے تبصرہ کیا تھا کہ لوگا مینو ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونے آنا جدے موڈے کملی کالی۔ اس پر میں نے تبصرہ کیا، ٹھیک ہے میں تو وادی بن گیا، ملا جی تم کیا بنے؟ دجال کے رفیق، ابلیس کے نائب۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جس جگہ پہ ابلیس کا یہ نائب موجود ہے شیطان کو وہاں پر آنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب چہرہ دیکھ لینا شیشہ لگا کے، اور وہاں پر میں نے جو تبصرہ کیا تھا وہ اور بنا پر کیا تھا۔ میں نے کہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط
مومن کی قبر پہ تشریف نہیں لائیں گے، قبر کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، وہاں پر کافر کی قبر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوگی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر کی قبر میں بھی تشریف لائیں گے. کیا یہ سوال ہوگا من كنت تقول في هذا الرجل، ایک ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تیسرا سوال ہونا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرہ مبارک کی زیارت کرا کے پوچھا جانا ہے ان ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اس وقت ہر ایک کی قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے، لیکن وہاں پر پہچان فقط اسی کو ہوگی جس نے زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری ہے. فقط قبر کے اندر آنا یہ بخشش کی دلیل نہیں ہے. کافر کی قبر میں بھی تشریف لا رہے ہیں، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان بخشش کی دلیل ہے، اور پہچان فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو نصیب ہوگی. تو ہم نے تو راستہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغاوت کا جو طور طریقہ تم نے اپنا رکھا اس کو چھوڑو. اور پھر میں نے اس شعر کے اندر یہ تبصرہ کیا تھا کہ دو طرح سے تم نے بغاوت کی ہے، بلکہ کئی اعتبار سے بنتی ہے. ایک تو یہ کہ تم نے یہ شعر پڑھ کے اور یہ کہا کہ یہ میاں صاحب کا شعر ہے. میں نے وہاں پر کہا تھا جو بندہ مجھے ثابت کر دے یہ میاں صاحب کا شعر ہے، آرے سے کھڑی کا شعر ہے، تو میں نے وہاں پر کہا تھا کہ میں منہ مانگا انعام دوں گا. اور آج بھی کہتا ہوں جو بندہ ثابت کر دے یہ شعر میاں صاحب کا ہے تو آج پھر اعلان کر دیتا ہوں جو ثابت کر دے اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. تو پھر خود بچتے ہو اور جناب والا پھر ان کی جانب منسوخ کرتے ہو. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جو بندے پہلے ہی غافل ہیں ان کو اس طرح کی باتیں بتا کر اور اس طرح کی باتیں کہہ کر مزید گمراہ نہ کرو. اس طرح کی باتیں نہیں، قوم غافل ہو چکی ہے، اس کو اب رحمت اور شفاعت کی حدیثیں نہیں اب خوف کی سناؤ کہ جس موڑ سے تم پہنچ چکے ہو لگتا یہ ہے کہ شاید ایمان ہی محفوظ ہمارا رہتا ہے کہ نہیں رہتا. پیر مہر علی شاہ سرکار نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کو بیٹا وقت بڑا نازک ہے، ایمان کوئی سلامت لے کر جائے گا. میں نے پہلے بھی یہ سنایا تھا، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر سناؤں گا. اور تیسرا جو میں نے تبصرہ کیا تھا وہ کہ اس شعر کے اندر بہت بڑی ایک گستاخی موجود ہے. میں سنیا اتھے اونے اونا جدے موٹے کملی کالی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی چادر کے لیے لفظ کملی استعمال کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کے لیے تصغیر کا صیغہ استعمال کرنا یہ حرام ہے. تصغیر کا صیغہ استعمال کرنا حرام ہے. اور کملی یہ کمل کی تصغیر ہے. تصغیر کہتے ہیں چھوٹا کر کے بیان کرنا، اس کی چھوٹائی کو بیان کرنا. تو کمل کی تصغیر کملی آتی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ کملی کا لفظ یہ کمل کی تصغیر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کے لیے تصغیر کا صیغہ استعمال کرنا حرام ہے. اب 3-4 فتوے سنا دیتا ہوں. اب سنیے جی. پہلے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن لیں. وہاں پر میں نے عربی عبارت پڑھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ اختر رضا صاحب کا یہ بھی میرے پاس موجود ہے. آج میں اردو اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یہ بھی مستند بندے کا لکھا ہوا ہے. کیونکہ کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں یہ عربی پڑھتا ہے اس میں لکھا کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. یہ تو اردو لکھی ہے نا. یہ دیکھیں
جانی پر وجہ تحقیر تصدیق کے ساتھ کہے، اور ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان چیزوں کی تصدیق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ یہ تصدیق پر وجہ محبت ہو، محبت کے طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کے لیے تصویر کا صیغہ استعمال کرنا حرام ہے، بلکہ تصویر کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، اور اس کی مثال ہماری زبان میں ناک کی تصویر ناکڑا ہے، یعنی بڑی ناک، یہ لفظ بڑی ناک ہی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی یہ تصویر فقط عظمت کے لیے بولی جاتی ہے، اور اس کے باوجود ممانعت اور حرمت کے باب میں اعام کافی ہے۔ علماء نے مصحف کی تصویر مصاحف اور مسجد کی تصویر مساجد کہنے سے منع فرمایا، لہٰذا بعض شعراء جو ہر وادی میں سرگردہ پھرتے ہیں نعت شریف میں مکھڑا، جنکریاں یا ان جیسے الفاظ بلا غور و فکر کہہ دیتے ہیں، ان الفاظ سے پرہیز کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرہ مبارک کو مکھڑا نہیں کہنا، نوری مکھڑا سے کہتے ہیں نا، زلفان کالیاں نوری مکھڑا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو مکھڑا کہنا حرام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کو بھی بابی کہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سنیوں کے امام ہے، مجھے پتا ہے جب شریعت سنو گے تو میرے علی شاہ کو بھی بابی کہتے ہو، یہ بھی بابی ہیں۔ اب سنیے دوسرا فتویٰ، یہ فتاوی بدر العلماء ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 330 سے یہ بات شروع ہوئی، اور 20 صفحے اسی مسئلے پر لکھے گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی چادر کو کالی کملی کہنا حرام ہے۔ کتنے صفحے؟ 20 صفحے لکھے گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی چادر کو کالی کملی کہنا حرام ہے۔ 50 منٹ کو ختم کرتے ہیں، سنیے جی، فرماتے ہیں جب شہنشاہ رسالت کی برگاہ عظمت کے حق میں رائنا کا کلمہ بولنا حرام و کفر قرار پا چکا، یعنی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے، گستاخ جو تھے اس رائنا کو دوسرے معنی میں لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے نبی کے صحابہ تم رائنا کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ایسا جملہ نہ کہو جس کا ایک معنی دوسرا بھی ہے، اور گستاخ اس معنی میں اس لفظ سے یاد کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو لہذا رائنا نہ کہو، صحابہ کرام کو منع کیا جائے۔ تو اس برگاہ جلال کی شان میں تصویر کا کلمہ استعمال کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ رائنا کا کلمہ تو ادب والا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے ہماری رعایت فرمائیں، ہم پر مہربانی کریں۔ صحابہ کرام جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو پوری طرح سن نہ پاتے تو یوں عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول ہم پر مہربانی فرمائیں، یعنی ہمارے اپنے قول کو دوبارہ سنائیں۔ حضرات صحابہ کرام حد ضرورت سرکار کی شان میں یہ کلمہ بولتے رہے، لیکن جب بعد میں گستاخ رسالت منافقین اس لفظ رائنا کو ایک کبھی معنی مراد لے کر بولنے لگے تو برگاہ احدیت جل جلالہ نے با علم و کرم منافقین کے اس نفاق کو برداشت نہ فرمایا اور عظمت مصطفیٰ کی حمایت میں فرمان نافذ کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اب میرے مصطفیٰ کی برگاہ میں رائنا کا کلمہ بولنا شدید ترین جرم، اور جو نہ مانے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا کہنا حضور کے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کا اچھا معنی بھی ہے۔ تو کملی کا جو سیگا ہے اس کی تو وجہ ہی، تصویر کے سیگے کی تو وجہ ہی گندے معنی کے لیے ہوتی ہے۔ جب یہ امر واضح اور بے پردہ ہو گیا کہ کلمہ تصویر اصل میں تقریر اور استخفاف کے لیے وضع ہوا، تو برگاہ رسالت کے حق میں براہ راست کے بالواسطہ اس کا استعمال کرنا رائنا سے کہیں زیادہ شرعاً ممنوع رہے گا۔ رائنا قرآن نے منع کیا تو فرماتے ہیں رائنا کے اندر تو اچھا معنی تھا، اس کی تو وجہ ہی استخفاف کے لیے ہے، گندے معنی کے لیے ہے، تو پھر استعمال کرنا یہ تو رائنا سے تو کہیں بڑھ کر حرام ہوگا، کیونکہ رائنا کی اصل وجہ تقریر کے لیے نہیں، اس کی ممانعت کا سبب ایک بالائی عارضی امر ہے، اور رہی کلمہ تصویر کی اصل ساخت اور بناوٹ تو وہ معنی تحقیر کے لیے ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ پیشوایان دین فقہائے شریعت نے کلمہ تصویر کی اصل وجہ پر نگاہ رکھ کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حق میں اس کا بولنا اگر بطور تحقیر ہو تو صریح کفر قرار دیا، اور بطور محبت ہو تو سخت ممنوع و حرام ٹھہرایا ہے۔ بات سمجھو، اگر محبت کے طور پر حضور کی کسی چیز کے لیے تصویر کا سیدھا استعمال کرو گے تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے،
اور اگر بغض و عناد کے طور پر تصویر کرو گے تو پھر کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ تیسرا فتویٰ، یہ ہے فتاوی تاج الشریعہ، یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے پڑپوتے ہیں، بریلی شریف کے مفتی تھے، پچھلے دنوں میں یعنی چند سال قبل ان کا وصال ہوا۔ ان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی چادر کے لیے کملی کا لفظ استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے نہیں، توہین کا احام ہے، بلکہ سیدھا احانت میں زہر ہے، لہذا اس کا اطلاق ناجائز و حرام ہے اور متکلم پر توبہ لازم ہے۔ بات سنو، سمجھ آ گئی؟ تو کملی کا سیگا اور اس طرح کے جو سیگے بھی تصویر کے سیگے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ آپ کی چادر مبارک کو نورانی چادر کہا جائے، کالی کملی نہ کہا جائے، اور آپ کے چہرہ مبارک کو نورانی چہرہ مبارک اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں، مکھڑا استعمال نہ کیا جائے، یعنی تصویر کا سیگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بولنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔